الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال عليه الصلاة والسلام تحفة المؤمن الموت اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام بنایا وہ نظام روز اول سے ایک ہی نظام بنایا ہے۔ وہ نظام ہے آمد و رفت کا۔ یہاں کچھ لوگ آتے ہیں تو کچھ احباب جاتے ہیں۔ آنے والے اپنی زندگی کو لے کر آتے ہیں، جانے والے اپنے اعمال کو لے کر جاتے ہیں۔ یہی روز اول سے اللہ تعالیٰ کا نظام بنا ہوا ہے، اور اسی نظام پر تمام متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنے کا نظام بنایا تو جانے کا بھی نظام بنایا۔ تو جس طرح آنے پر ہمیں خوشی ہوتی ہے، جانے پر ہمیں غم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں جو کچھ اعمال کا موقع عنایت فرمائے ہیں، وہ موقع اس کی زندگی میں بار بار اللہ تعالیٰ لاتے رہتے ہیں اور اس کی توفیق دیتے رہتے ہیں۔ ان اعمال کو جب بندہ انجام دیتا ہے، ان اعمال کا بدلہ پانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا جس طرح پورا سال بچہ پڑھتا ہے اور سال کے آخر میں ایگزام دے کر رزلٹ دیکھنے کی بڑی خواہش اس بندے کو رہتی ہے کہ میں نے جو ایگزام دیا، میں نے جو امتحان دیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا، کتنے نمبر میں پاس ہوا، کتنے نمبر میں کامیاب ہوا، اس کو دیکھنے میں وہ بے چین و بے قرار رہتا ہے۔ پھر نمبرات دیکھنے کے بعد جب پرائز لینے کا نمبر آتا ہے، اس وقت میں بندے کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ وہ سب کو اپنی پرائز اور اپنا انعام دکھاتا ہے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور سب لوگ اسے مبارکبادی دیتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت کو مصیبت مت سمجھو، موت تحفۃ المؤمن، تحفۃ المؤمن الموت۔ آپ نے فرمایا ایمان والے کے لیے تحفہ موت ہے۔ ایمان والا جب زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں اس نے جتنے نیک اعمال کیے، ان تمام نیک اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ موت دے کر اس بندے کو گلدستہ کے ذریعے سے استقبال کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم لوگ کسی کے استقبال میں پھول بچھاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، پھول دیتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں، اسی طرح حدیث پاک میں، قرآن پاک میں اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی تتنزل علیہم الملائکہ، تب فرشتے مسلسل اس بندے کی طرف نازل ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے ان کے ہاتھوں میں ایک گلدستہ ہوتا ہے، اور وہ ان کے اعمال کا بدلہ جو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے اس کی خوشخبری سناتے ہیں۔ پھول دیکھ کر ایک پھول دیں گے اور ایک خوشخبری سنائیں گے، ایک پھول دیں گے اور ایک خوشخبری سنائیں گے۔ 500 فرشتے نازل ہو کر اس بندے کو خوشخبری سناتے ہیں۔ جس وقت وہ بندہ خوشخبریاں سنے گا، انعامات سنے گا، جزا سنے گا، اللہ کے طرف سے بدلہ سنے گا،
اس کی روح بے چین و بے قرار ہو کر اللہ سے ملنے کے لیے تڑپتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ وہ بلا لیتے ہیں تو اتنا اکرام کے ساتھ اللہ بلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نیک روح کو اپنے عرش کے پاس آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ فرشتے بڑے اکرام کے ساتھ روح کو لے کر جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں وہ روح پہنچتی ہے، سجدہ ریز ہوتی ہے، اللہ جل جلالہ امن والہ کی طرف سے خیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ ان تمام مرحلوں پر سے پار ہو کر اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی خوبیوں سے ان کو نوازا تھا، بہت سارے یہاں جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں سبوں نے اپنی زندگی میں ان کو آزمایا، اپنی زندگی میں ان کو دیکھا، اپنی زندگی میں ان کو پرکھا، اور اپنی زندگی میں ان کا معائنہ کیا، اپنی زندگی میں اس انسان کو نیک بولتے ہوئے، نیک سوچتے ہوئے، نیک کام کرتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ کتنے اخلاق والے تھے، کتنی عبادتوں کے پابند تھے، کتنے سخاوت والے تھے، کتنے اچھے نیت اور برتاؤ والے تھے۔ یہ تمام چیزوں کی شہادت ہم میں سے ہر ایک اس بات کی دے سکتا ہے، ان تمام کا بدلہ دینے کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ حدیث پاک میں یہ بھی بات وضاحت کے ساتھ ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ آخری عمر میں بیماری دیتے ہیں، وہ بیماری بہت بڑی نعمت ہو کر ثابت ہوتی ہے۔ جتنی زندگی میں جان کر انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھول ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے سے مٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا من مات مریضا فہو شہید، جو مرض کی حالت میں اللہ کا پیارا ہو جائے اس کا درجہ شہیدوں کا درجہ ہے، شہادت کا درجہ۔ یہ بات حضرت نبی علیہ السلام نے کیوں فرمائی؟ کہا جس طرح شہید ایک قطرہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے، مریض اللہ کے پاس جانے سے پہلے اتنی انابت کہ ہر مرض کے ایک ایک تکلیف میں وہ اللہ کو دل سے پکارتا ہے، وہ اللہ کو من سے پکارتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کو پکارتا ہے، وہ اللہ کے توجہ کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے۔ وہ جب اللہ کہتا ہے، اللہ کے پاس اس استعانت، وہ مدد طلب کرنا، وہ استغاثہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارے بھائی میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، جاؤ میرے بندے کو راحت دے دو۔ موت سب کے لیے راحت بن کر اس وقت ثابت ہوگی جب بندہ زندگی میں نیک بنا اور وفات سے پہلے اللہ کو پکارتا رہا۔ بیماری اس کو بیماری نہ سمجھیں بلکہ اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ، اللہ کو پکارنے کا ذریعہ، اللہ کو، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا گیا حضرت بتائیے آپ کے دنوں میں سب سے بہترین دن کون سے گزرے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا بیماری کے دن ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ دن ایسے دن ہیں کہ جن دنوں میں اللہ مجھ سے پوچھتا تھا ایوب تم کیسے ہو، ایوب تم کیسے ہو؟ اللہ رب العزت روزانہ 2 مرتبہ میری عیادت کرتا تھا۔ جب سے میری صحت ہوئی ہے اللہ کا عیادت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ محترم خواتین، سوچنے کی بات ہے، یہ ایمان والے کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے، ہر مصیبت نعمت ہے، ہر بیماری نعمت ہے، زندگی کا ہر نقصان نعمت ہے، زندگی کی ہر تکلیف نعمت ہے، زندگی کے لیے آنے والے ہر مرحلہ نعمت ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، ایمان والے کا کیا ہی عجیب معاملہ ہے، فإن امر كله له خیر، اس کا دونوں معاملے میں اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر اسے نیکیاں خوشیوں کا مرحلہ پہنچتا ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے نیکی کے فیصلے ہوتے ہیں، اس پر مصائب آتے ہیں، حالات آتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے نیکیوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔
ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جتنے تکلیفیں بھی ہوں اب بڑی پیار سے بڑے ہی عجیب انداز سے ان تکلیفوں کے اظہار کرنے کا ایک صبر کا اللہ نے ایسا ایک حوصلہ دیا تھا، اس حوصلے کا کوئی مثیل ہم پیش نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ مسکراتے ہوئے مہمانوں کا استقبال کرنا، اکرام کرنا، احترام کرنا، اور علماء سے محبت، صلحاء سے محبت، اللہ والوں سے محبت، دینداروں سے محبت، چھوٹے بچوں سے محبت، ایک لگاؤ، یہ سب سنتوں کے اعلیٰ اخلاق ہیں جن اخلاق پر ماشاءاللہ وہ فائز تھے۔ میں ہمیشہ آپ کے ان کے ہمارے مدبر اور مدثر بھائی کے جو والدہ محترمہ ہیں ان کے بھی سلسلے میں اکثر خواتین میں ان کی خوبیاں بیان کرتا ہوں، اور اب ماشاءاللہ ان کے والد صاحب جو اخلاق کو لے کر جو مثالی زندگی کو چھوڑ کر گئے ہیں واقعتاً وہ بھی قابل تعریف ہیں۔ والدین کا کوئی دنیا میں بدل نہیں ہو سکتا، ماں کا کوئی بدل نہیں، باپ کا کوئی بدل نہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں بس وہ جگہ ہمیشہ کے لیے خالی چھوڑ جاتے ہیں۔ والدین بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی قدر کر لینی چاہیے۔ اب جو چلے گئے ان کے حق میں خوب ایصال ثواب کریں، خود بھی ایصال ثواب ہیں، اولاد کو جو انہوں نے تربیت دی وہ ایصال ثواب ہیں، اور اس کے علاوہ ہم لوگ جیسے وراثت میں ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں عربی مال وراثت میں لوگ تقسیم کرتے ہیں، ایک بات خیال میں رکھیں کہ ان کے اخلاق وراثت میں تقسیم کرو، ان کی عبادت وراثت میں تقسیم کر لو، اور ان کی جو اچھائیاں تھیں زندگی میں وہ وراثت میں تقسیم کرو۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملتے تھے، وہ ملنے جلنے کی ذمہ داری ہم اپنے ذمہ لے لیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا ہم بھی اس طرح اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے۔ وہ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، ہم بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے۔ وہ عبادتوں کے پابند تھے، ہم بھی عبادتوں کے پابند بنیں گے۔ سخاوت کے ذہن رکھتے تھے، سخاوت کا مزاج تھا، ہم بھی اسی طرح کا مزاج بنائیں گے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بہتر سے بہترین دیندار بنایا اور اس کے لیے موقع فراہم کیے، ہم بھی اپنے اولاد کو ماشاءاللہ بہتر سے بہترین بنائیں گے۔ جس طرح وہ ایک نیک باپ بن کر، ایک نیک خسر بن کر، ایک نیک ماموں بن کر، ایک نیک چچا بن کر، ایک نیک تایا بن کر، نیک نانا بن کر، دادا بن کر، جس طرح وہ اپنے تمام متعلقین کے لیے ثابت ہوئے، اس طرح ہم اپنے ہر رشتے میں نیک بنے۔ یہی زندگی کا کمال ہے۔ جیسے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کو دیکھا، تمام دروازے ہاؤس فل، لیکن ایک دروازہ اخلاق کا بالکل خالی۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ارے بھائی اخلاق کا دروازہ خالی ہے، اخلاق سے جنت کو حاصل کرو، اپنے اخلاق سے جنت کو سجاؤ۔ اپنے اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق معطر ہے جس کے ذریعے سے انسان معطر ہوتا ہے۔ ایک عجیب بات کسی نے کہی، بے آج عطر کے ذریعے سے لوگ اپنے کپڑے کو مہکاتے ہیں، صحیح بات تو یہ ہے اخلاق کے ذریعے سے اپنے آپ کو مہکاؤ، اخلاق کے ذریعے سے اپنے آپ کو معطر کرو، اپنے آپ کو بہتر کرو۔ اب ماشاءاللہ ابھی اس وقت ہم لوگوں نے دیکھا ماشاءاللہ کتنے محبتیں والے جنازے میں شریک رہے، اللہ کی رحمت بھی نازل ہو رہی تھی۔ اسی حال میں لے جا کر نیک شگونی لوگ لیتے ہیں اس بات پر کہ آسمان بھی رو رہا ہے۔ بعض نیک بندے ویسے ہوتے ہیں کہ بارشیں کا ہونا یہ بھی نیک فعال لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ جنازے میں علماء کا، صلحاء کا، اتقیاء کا، بزرگوں کا ایک بڑا جم غفیر شریک رہا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اپنے پاس اللہ نے بلایا۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھا کریں، دل کو تسلی ملے گی، دل کو اطمینان ہوگا۔ اور مصیبت جب بھی ایمان والے کو پہنچتی ہے، ایمان والے ہمیشہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اپنے دل کو تسلی حاصل کرتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المفلحون۔ تو ہم انا للہ پڑھیں گے۔ دوسری بات کلمہ طیبہ کا توشہ، جس طریقے سے بیمار کوئی ہسپتال میں ہو
ہوتے ہیں تو توشہ لے کر جاتے ہیں، اس طرح ہم کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھ کر مرحوم کے لیے بخشش کریں۔ ایک ایک توشہ، جتنے رشتہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب نیت کریں، ہم انشاءاللہ ایک ایک توشہ ہمارے طرف سے پہنچائیں گے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں جب ایصال ثواب کریں اس وقت میں ایک انسان کی نیت نہ کریں، بلکہ اس طرح نیت کریں، یا اللہ تمام انبیاء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء کو، ایمان والے مرد اور عورت کو اس کا ثواب پہنچا کر، ہمارے خاندان کے تمام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا کر، بالخصوص فلاں کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اس طرح ہم انشاءاللہ ایصال ثواب کریں گے تو اللہ جل جلالہ امن والہ سب کو ڈیوائیڈ کیے بغیر اللہ پوری پوری نیکی عطا کرے گا، سب کو پوری نیکیاں ملیں گی، اور ٹوٹل جتنوں کو نیکی ملی وہ سب کے سب نیکیاں، ٹوٹل نیکیاں نیت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اس لیے نیت بڑی کریں۔ اور فرمایا جب بندہ دنیا سے جاتا ہے 3 چیزیں چھوڑ کر ایصال ثواب کے طور پر چلا جاتا ہے، اس میں سے ایک ولد صالح یدعو لہ، کہ وہ نیک صالح اولاد چھوڑ کر جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اولاد بھی انہوں نے نیک صالح چھوڑ کر گئے۔ پھر اس کے بعد علم ینتفع بہ، ایسے علم اور ایسی نصیحت بندہ چھوڑ کر جاتا ہے جس نصیحت پر زندگی بھر ان کے بچے، ان کے متعلقین، ان کے مریدین اور ان کے متوسلین، ان کے شاگرد سب عمل کرتے رہیں گے، تو ان کے چھوٹے جتنے بھی ان سے نصیحت کی عمل کرتے رہیں گے، وہ عمل کا ثواب بھی ان کو پہنچتا رہے گا۔ تیسری چیز ہے فرمایا ایسی جگہ پر ہم اپنا مال خرچ کریں جس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان تک پہنچتا رہے۔ یہ تینوں کام انشاءاللہ کرنے کی نیت کریں، اور اس کے ساتھ دعائیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا اللہ ہمارے والدین پر ایسا رحم کر جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں رحم کیا۔ یہ دعا ہمیشہ اولاد کرتی رہے گی تو ان کی اولاد کے لیے بھی یہ تعلیم ہوگی کہ ہمیشہ اپنے والدین کو یاد رکھو، اپنی دعا میں کبھی یہ دعا نہ چھوڑیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ مفسرین کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، وقر، اللہ کہتا ہے اے اولادو تم کہو یہ بات کہ اے پروردگار ہمارے والدین پر اس طرح رحم کر جیسے انہوں نے ہمارے بچپن میں رحم کیا۔ بچپن میں کس طرح والدین رحم کیے، ہر ایک والدین جو بھی یہاں موجود ہیں جانتے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا، اس سے بہتر معاملہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم دونوں مرحومین کے ساتھ کرے گا۔ بس میں یہ دعا کرتا ہوں، ہم سب یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ حضرات جتنی خدمت کیے ہیں انشاءاللہ اللہ اس کے شائن نشان بدلا دے گا۔ آپ نے جو کچھ خدمت انجام دیا، جو کچھ خیر کا کام کیا، وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہر ایک بندے کو اپنے شائن نشان عطا کرے گا۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ ولک الثناء کلہ وإلیک یرجع الخلق کلہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، اللهم صل على محمد بعدد من قعد وقام، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فحي الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا الإيمان۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما،
یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم میں سے ہر ایک گنہگار ہے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جس مقصد سے ہمارا یہاں جڑنا ہوا، یا اللہ حاجی صاحب کے مغفرت کی دعا کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، یا اللہ ہمارے جڑنے کو بے انتہا قبول فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کے تمام جان کر انجانے میں کیے ہوئے تمام غلطیوں کو معاف فرما، خیر کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، یا اللہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک نیک بندہ بن کر یا اللہ انہوں نے زندگی گزاری، اپنے طرف سے انہوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، یا اللہ اپنے طرف سے انہوں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، یا اللہ بڑے نیک انسان تھے، بڑے صفات والے انسان تھے، بڑے اخلاق والے انسان تھے، تجھ سے ڈرنے والے انسان تھے، لوگوں سے بڑے ادب سے پیش آنے والے انسان تھے، مسکرا کر ہر تکلیفوں کو سہنے والے انسان تھے، یا اللہ آپ ان کی زندگی کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے کس کس طرح معاملہ اپنوں کے ساتھ کیا، یا اللہ انہوں نے کس کس طرح معاملہ یا اللہ اپنے تیرے ساتھ تیرے حبیب کے ساتھ کیا، یا اللہ احکام کا اہتمام کیا، سنتوں کی پابندی کی، یا اللہ بیماری کے ایام میں تیرے فیصلے پر راضی رہے، تیرے فیصلے پر راضی رہے، تیرے فیصلے پر راضی رہے، یا اللہ اس بات کی لاج رکھ کر یا اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرما، ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرما، یا اللہ ان کے صفات، یا اللہ ان کے صفات یا اللہ تمام اولادوں میں منتقل فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اولیاء نے، اتقیاء نے، اصفیاء نے جتنی خیر کی دعائیں مرحومین کے حق میں مانگی ہیں وہ تمام دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، یا اللہ مرحوم کے حق میں قبول فرما، یا اللہ جتنی شرور سے پناہ مانگی ہیں ان تمام شرور سے ہمیں یا اللہ خصوصاً مرحوم کو پناہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، یا اللہ جتنے موجودین ہیں مغفرت کے اسباب مہیا فرما، حلال و حرام کی تمیز ہمیں نصیب فرما، یا اللہ نیک بندہ بن کر جینا، نیک بندہ بن کر تیرے پاس آنا مقدر فرما، یا اللہ اپنے موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی قبر اور آخرت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، نڈر زندگی گزارنے سے بچا لے، نڈر زندگی گزارنے سے بچا لے، تیری خوف تیری خشیت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے حاضرین مجلس کے جائز مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ ہماری دعا کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلحنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔